بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور دوستو، اس کے اوپر کی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ہم مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ جب تمہارا کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو تم اللہ اور اس کے رسول کی لائی ہوئی شریعت کی طرف رجوع کرو. اللہ نے جو شریعت نازل فرمائی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت ہمیں عطا فرمائی ہے، اس کی طرف رجوع کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا. اب آگے کی آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ایک مخصوص واقعے میں بتلایا ہے کہ اپنے معاملات کو شریعت کی طرف نہ لے جانا، اللہ اور اس کے رسول کی شریعت پر راضی نہ ہونا، ایک کفر کی علامت ہے، ایمان کی کمزوری کی علامت. آگے جو آیتیں ہیں، یہ سب آیتیں ایک خاص واقعے کے بارے میں نازل ہیں، اور وہ واقعہ مشہور ہے. وہ واقعہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک منافق تھا جس کا نام بشر تھا. منافق جو اپنے آپ کو ظاہر میں مسلمان کہتا تھا لیکن اندر سے کافر تھا، یہودی تھا. اس کا اور ایک یہودی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا. جو کھلم کھلا یہودی تھا اس کے ساتھ ایک منافق کا جھگڑا ہو گیا. اب اپنے معاملے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جانے کے لیے یہودی کہہ رہا تھا کہ ہم اپنا جھگڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جائیں. کون کہہ رہا تھا؟ یہودی. اور دوسری طرف بشر جو کہ ظاہر میں مسلمان تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ ہم نہیں، کعب بن اشرف کے پاس جائیں گے جو کہ یہودی عالم تھا، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے کترا رہا تھا، لیکن جو یہودی تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے لیے اصرار کر رہا تھا، کیونکہ اسے یقین تھا اگرچہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر نہیں ہوں لیکن میں حق پر ہوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق کا ہی فیصلہ کریں گے، غلط فیصلہ نہیں کریں گے. تو نبی کے انصاف پر یہودی کو یقین تھا. وہ نہیں مان رہا تھا کہ نہیں، ہم کعب بن اشرف کے پاس نہیں جائیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی جائیں گے. چنانچہ آخرکار بہت آپس میں تو میں ہونے کے بعد دونوں مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی باتوں کو سنا اور دونوں کے ثبوتوں کو، دلائل کو دیکھا تو آپ کو معلوم ہوا کہ یہودی حق پر ہے
یہ جو مسلمان ہے ظاہر میں بشر، یہ ناحق ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ تو اب وہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ سن کر باہر آئے۔ تو یہ جو بشر تھا مسلمان ظاہر میں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے راضی نہیں تھا، پھر جھگڑنے لگا۔ ہم دونوں مل کر امیر عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جائیں گے۔ بشر جو بظاہر میں مسلمان تھا، اس کا خیال تھا کہ عمر جو ہے مسلمانوں کے معاملے میں بڑا سخت ہے، میں ظاہر میں مسلمان ہوں، وہ میرے مطابق فیصلہ دیں گے، یہودی کے خلاف فیصلہ کریں گے۔ اس لیے وہ جھگڑنے لگا کہ ہم عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جائیں گے۔ اب یہودی بھی تیار ہو گیا، کیونکہ اسے معلوم تھا عمر رضی اللہ عنہ اگرچہ کافروں کے معاملے میں سخت ہیں لیکن حق پرست ہیں، حق کے خلاف ہرگز نہیں بولیں گے، میں حق پر ہوں، وہ بھی میرے مطابق ہی فیصلہ کریں گے۔ چنانچہ وہ تیار ہو گیا۔ اب دونوں مل کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے دونوں کا مسئلہ سنا اور پوچھا، کیا تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ لے کر گئے تھے، کیس لے کر گئے تھے؟ یہودی نے کہا، ہاں ہم گئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں فیصلہ سنایا تھا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس بشر نامی منافق سے پوچھا، کیا یہ صحیح سچ کہہ رہا ہے؟ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلے کے لیے گئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں فیصلہ سنایا؟ تو وہ منافق کہنے لگا، ہاں بالکل۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابھی تھوڑی دیر ٹھہرو، میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں۔ اپنے کمرے میں گئے، جا کے تلوار لے کر آئے اور اس بشر نامی منافق کی گردن اڑائی۔ جو رسول اللہ کے فیصلے پہ راضی نہ ہو، اس کی یہی سزا ہے، اس کے لیے یہی فیصلہ ہے۔ تو اب وہ جو بشر جو ظاہر میں مسلمان تھا، اس کے جو بھی رشتہ دار تھے، وہ سب مل کے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور جا کر کہا کہ دونوں عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اس لیے گئے تاکہ ان کا آپس میں صلح کرا دے، مصالحت کرا دے، کچھ لوگ کچھ دو کے معاملے پر اتفاق کرا کے دونوں کا جھگڑا ختم کرا دے، اس لیے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے ناراض ہو کر نہیں گئے تھے، تو ایک جھوٹی بات لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تعجب ہوا، کیونکہ آپ کو بھی معلوم نہیں تھا یہ بشر کیا ہے، منافق ہے۔ تعجب ہوا اور کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ کیسے جرأت کر سکتے ہیں ایک مسلمان کو قتل کرنے کی؟ تو اس وقت اللہ نے یہ آیتیں نازل فرمائی، تقریباً ایک رکوع کی آیتیں۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ عمر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ سچا تھا، اور یہ جو بشر تھا یہ منافق تھا، اور اس کا نفاق کھل گیا، کیونکہ جو رسول اللہ کے فیصلے پہ راضی نہ ہو وہ مومن کہاں ہے؟ وہ ایمان والا ہی نہیں ہے، وہ کافر ہو گیا، اس کا نفاق ظاہر ہو گیا۔ اب جس کا نفاق ظاہر ہو جائے اسے قتل کرنا جائز۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کا قتل بالکل درست تھا۔ تو اللہ نے ان آیتوں میں اسی کے بارے میں ذکر فرمایا ہے۔ اللہ کہتے ہیں، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اے مخاطب، کیا تو نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جن کا دعویٰ ہے کہ ان کو ایمان ہے، بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اس قرآن پر جو آپ پر نازل ہوا اور ان کتابوں پر جو آپ سے پہلے نازل ہوئی۔ کہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں ہمارا تم پر ایمان ہے، قرآن پر ایمان ہے، لیکن یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، شیطان کے پاس اپنا مقدمہ لینا چاہتے ہیں، لے جانا چاہتے ہیں۔ وقد امروا ان یکفروا بہ، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ شیطان کا انکار کریں۔ یہاں آیت میں طاغوت سے شیطان سے کون مراد ہے؟ کعب بن اشرف یہودی، جس کے پاس یہ فیصلہ لے جانا چاہتے تھے، مقدمہ لے جانا چاہتے تھے۔
وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، شیطان چاہتا ہے کہ ان کو کھلم کھلا گمراہی میں ڈال دے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، آؤ اس قرآن کی طرف جو اللہ نے نازل فرمایا ہے اور رسول کی طرف آؤ، تو رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، اے نبی آپ دیکھیں گے منافقین کو کہ وہ آپ کے پاس آنے سے کترا رہے ہوں گے۔ تو اللہ نے اب صاف صاف کہہ دیا رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ فَكَيْفَ إِذَا أَصْحَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اس وقت ان کا کیا ہوگا جب ان پر مصیبت آ پہنچی ان اعمال کی وجہ سے جس کو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ ثُمَّ جَاءُوكَ، پھر وہ آپ کے پاس آئے، يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اللہ کی قسم کھاتے ہوئے کہ ان اردنا الا احسانا و توفیقا، ہمارا مقصد دونوں میں بھلائی کرنا، دونوں میں موافقت کرنا، صلح کرانا ہی مقصد ہے۔ تو اس طرح کی بات آ کر کہہ رہے تھے، حالانکہ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں جو کفر چھپا ہوا ہے اس کو اللہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اے نبی آپ ان سے اعراض کر لیجئے، وَعِظْهُمْ، ان کو نصیحت کیجئے، وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، ان کی ذات کے بارے میں ان کو نصیحت آمیز بات کیجئے، یعنی ان سے یہ کہیے کہ اگر تمہارا نفاق بھی اگر ظاہر ہو گیا تو تمہارا بھی یہی انجام ہوگا، اس لیے اپنا ایمان درست کر لو، اپنا ایمان صحیح کر لو۔ آگے اللہ کہتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے رسول کو نہیں بھیجا مگر اسی لیے تاکہ ان کی اطاعت کی جائے، فرما برداری کی جائے اللہ کے حکم سے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، جب انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا، اگر وہ آتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ سے معافی مانگتے، رسول اللہ ان کے لیے مغفرت طلب کرتے، تو اللہ کو توبہ کرنے والا اور مہربان پاتے۔ یعنی ان سے غلطی ہو گئی، نبی کے فیصلے پہ راضی نہیں ہوئے، راضی نہ ہو کے عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے دوبارہ فیصلے کے لیے، یہ بہت بڑا گناہ تھا۔ اس کا حل یہ تھا، اس کا کفارہ یہ تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے اور آ کر اللہ سے معافی مانگتے، استغفار کرتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے دعا کی کہ آپ ہمارے لیے دعا فرمائیے تاکہ ہمارا گناہ معاف ہو جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کر دیں تو ان کا بیڑا پاک ہو جاتا تھا، ان کی معافی ہو سکتی تھی، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، آپ کے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک ایمان والے نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ کو فیصل نہ بنائیں اس چیز میں جس میں ان کا آپس میں اختلاف ہو جائے۔ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ، پھر اپنے دلوں میں تنگی محسوس نہ کرے آپ کے فیصلے سے، اور آپ کے فیصلے کو مان لے، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ تو یہ سب آیتیں اسی واقعے کے بارے میں نہیں۔ تو بزرگوں اور دوستوں، اب ان آیتوں میں اور اس واقعے میں ہمارے لیے بہت سی نصیحت ہے۔ سب سے پہلی نصیحت تو یہ ہے، سب سے پہلی بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہمارا اپنا کوئی بھی معاملہ، چاہے عقیدے کا معاملہ ہو، عبادت نماز روزے کا معاملہ ہو، حج کا معاملہ ہو، زکوٰۃ کا معاملہ ہو، تجارت کا معاملہ ہو، وراثت کا مسئلہ ہو، شادی بیاہ کا مسئلہ ہو، جنازے کا مسئلہ ہو، آپس میں بھائی بھائی کے جھگڑا کا مسئلہ ہو، تو اپنا جتنے بھی معاملات ہیں دنیاوی معاملات ایسے اگر ہمیں پیش آ جائیں تو ہمیں چاہیے کہ شریعت کی طرف رجوع کریں، اور شریعت میں جو بھی حکم ہے، جو بھی فیصلہ ہے اس پہ دل سے راضی ہو جائیں۔ اگر ہم راضی نہیں ہوں گے تو بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارے اپنے ایمان کی کمزوری کی نشانی، ڈر ہے کہ کہیں ہمارا ایمان سلب نہ ہو جائے۔ اب ہمارے کتنے بھائی ایسے ہیں بہت سارے معاملات میں اللہ کے حکم پر، شریعت کے مسئلے پر اعتراض کرتے ہیں، کیوں ہے شریعت میں ایسا مسئلہ کیوں ہے؟ اب بہت سو کو اعتراض ہے کہ طلاق کا مسئلہ شریعت میں کیوں ہے، یہ تو عورتوں پہ ظلم ہے۔
اب ایسے ہی ذہن بنایا جاتا ہے کافروں کی طرف سے، دشمنان اسلام کی طرف سے، کہ اسلام میں ایسے سخت احکام ہیں. اب اس کی وجہ سے ہمارے دلوں میں اشکال اعتراض ہوتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ بزرگوں اور دوستوں، یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، احکم الحاکمین کا بنایا ہوا قانون ہے. اس کے پیچھے کتنی حکمتیں ہیں ہم سمجھ بھی نہیں سکتے. ہیں بہت سی حکمتیں. اللہ حکیم ہے، سے معلوم ہے کہ ہمارے لیے کیا مناسب ہے کیا مناسب نہیں. دنیا والے جو قانون بناتے ہیں اس میں ہزاروں خامیاں ہوتی ہیں، اس میں کسی کے لیے فائدہ ہے تو کسی کے لیے نقصان. لیکن اللہ کا بنایا ہوا قانون اس میں 100% اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے. اگرچہ ہمیں عقل سے فوری طور پر سمجھ میں نہیں آتی بہت سی باتیں. اب وراثت کا مسئلہ ہے، پہلے بھی بتلایا تھا میں. اسلام کے اندر لڑکے کو 2 ڈبل حصہ ہے، لڑکی کو 1 حصہ ہے. اب اس پر بھی دشمنان اسلام کی طرف سے ہم مسلمانوں میں یہ شک بٹھایا جاتا ہے، یہ اعتراض ڈالا جاتا ہے. یہ دیکھو اسلام میں ناانصافی ہے، عورت اور مرد میں ناانصافی. عورت حالانکہ کمزور ہے، اس کے لیے آدھا حصہ ہے، اور اس کے مقابلے میں مرد کو ڈبل ہے. اب حالانکہ اس میں بہت ساری حکمتیں اللہ کی. کیوں؟ پہلے بھی بتلایا تھا. اب وہ جو لڑکی ہے وہ سسرال چلی جائے گی. کہاں جائے گی؟ سسرال چلی جائے گی. اب اس کا ایک شوہر ہوگا، وہ لڑکا ہے. اب اسے اس کے گھر والوں کی طرف سے ڈبل ملے گا. اسے سنگل یہاں سے ملا تو کل 3 ہو گیا. اب یہاں اس کا جو بھائی ہے اسے ڈبل ملا. اب اس کی بیوی آئی تو وہ 1 حصہ لے کر آئے گی، تو کل اسے بھی 3 اسے بھی 3. برابر ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس کے علاوہ جو لڑکا ہوتا ہے، مرد ہوتا ہے، اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، کیونکہ وہ کمانے والا ہوتا ہے. اس لیے ماں باپ کو دیکھنا، بھائی بہن چھوٹے ہیں تو ان کے اخراجات برداشت کرنا، یہ سب بھائی کی ذمہ داری ہے، مرد کی ذمہ داری ہے. چونکہ اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، اس لیے بھی اس کو عقل کہتی ہے کہ اس کو ڈبل حصہ دیا جائے. اب عورت پر وہ ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ وہ تو دوسری کی ذمہ داری میں چلی جاتی ہے. کس کے؟ شوہر کی ذمہ داری. تو ایسے ہر چیز میں حکمت ہے. سوچیں ذرا جا کر تو حکمت ہے. حکمت نہیں ہے تو سمجھ میں نہ آئے تو بھی ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایمان لانا ہے. نہیں لائیں گے تو پھر ہمارا ایمان ڈاؤن ڈول ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا. تو ایسے ہی بہت سے جو بھی احکام ہیں اللہ کے نبی کے دین کے، ہر حکم میں ہمیں دل سے اطمینان ہونا چاہیے. میرے اللہ کا جو حکم ہے، میرے نبی کا جو حکم ہے، اسی میں سراسر فائدہ ہے، اسی میں سراسر بھلائی ہے. اس پہ دل سے راضی ہونا، دل سے تنگ نہ ہونا ضروری ہے، ورنہ ہمارے ایمان کی خیر نہیں. تو سب سے پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے. اور دوسری بات اللہ نے اس آیت میں فرمایا کہ اگر وہ لوگ گناہ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کرتے کہ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کیجیے، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا. اس آیت کو رکھ کر مفسرین کرام فرماتے ہیں آج بھی اگر کوئی شخص مدینہ منورہ جائے، روضہ اطہر کے پاس جا کے اللہ سے معافی مانگے اور درخواست کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ میرے لیے اللہ سے دعا فرمائیے، تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے، مغفرت کا وعدہ، اللہ معاف کر دے. روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کو دفن کر دیے. 3 دن کے بعد ایک گاؤں سے کھیڑے والا گنوار روتا ہوا آیا قبر اطہر کے پاس، آ کے روتے ہوئے گر گیا اور اللہ سے رو کے زار و خطار روتے ہوئے اس نے اللہ سے مغفرت کی دعا مانگی اور کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں گنہگار بندہ ہوں، میں اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہوئے آیا ہوں. اور اس آیت کا حوالہ دیا. اللہ نے کہا ہے کہ اگر آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں گے اللہ معاف کر دیں گے، اللہ بخشش کر دیں گے، اس لیے آپ میرے لیے دعا فرمائیے. تو
علی رضی اللہ عنہ اور دوسرے بہت سے حضرات جو وہاں موجود تھے، ان کا بیان ہے، سب نے سنا کہ قبر اطہر سے آواز آئی، قد غفر لک، تمہاری مغفرت ہو گئی، تمہاری بخشش ہو گئی۔ تو اس لیے آج بھی اگر ہم اللہ سے معافی مانگیں اور جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبر اطہر کے پاس درخواست کریں دل ہی دل میں کہ اے اللہ کے نبی میرے لیے اللہ سے درخواست دعا کیجیے تاکہ میری بخشش ہو جائے، تو انشاءاللہ ضرور اللہ ہماری بخشش کر دے۔ تو یہ باتیں معلوم ہوں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، جو بھی ہمارا مسئلہ ہو اس میں ہمیں شریعت کو اپنا حکم ماننا چاہیے، اپنا فیصل ماننا چاہیے، اپنا قاضی ماننا چاہیے۔ شریعت کا جو فیصلہ ہے میں مانوں گا، چاہے مجھے گوارا ہو نہ ہو، پسند ہو نہ ہو، اللہ رسول کا جو حکم ہے مانوں گا۔ ایسا اپنے آپ کو تیار کر لے، جب تک ایسا نہیں کرے گا وہ ایمان والا نہیں ہوگا۔ لا یؤمنون، اللہ کہتے ہیں فلا وربک لا یؤمنون، ہرگز ایمان والے نہیں۔ تو بہرحال ان آیتوں سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہمارا کوئی بھی معاملہ ہو تو ہمیں اس کو اللہ اور اس کے رسول کے شریعت کی طرف لے جانا چاہیے، اس میں جو حکم ہے اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی مکمل 100% شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اور نبی کے ہر فیصلے پر راضی ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللهم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔